اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دنیا میں انسان کیا تھا؟ اپنے مفاد کے لیے دوستی کیا تھا، گہرے دوست تھے۔ دوست کو تو ایسا بولتا تھا کہ انہیں بھائی سے بھی زیادہ ہے میرا، تو وہ حساب سے انہیں دوستی کیا، گہری دوستی، اس قدر گہری دوستی کہ رات کے 2 بجے بھی جو ہے اپنے دوست کو اٹھا کے بلا فون کر کے کہ ارجنٹ 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، مجھے چاہیے۔ تو وہ اتنا خاص دوست تھا کہ وقت پہ اس کو 2-2:30 بجے 1 لاکھ روپے ٹرانسفر تو کر کے دیتا نہ تو لا کے بھی دیتا، ایسا دوست بنایا تھا، جگری دوست۔ لیکن قرآن پاک جو ہے ایسی دوستی کو جھنجھوڑا اپنے کلام میں سورہ زخرف کی آیت میں۔ اللہ فرمایا کہ الاخلاء، گہرے دوست، ایک دوسرے میں تم میں اس دن قیامت کے دن عدو، یہ جو جتنے بھی گہرے دوست ہیں نا وہ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر وہ لوگ جو دنیا میں نیک لوگ تھے، متقی لوگ تھے، پرہیزگار تھے، یہ لوگ تمہارے دشمن نہیں بنیں گے۔ عزیزان محترم، دوستی تمہاری اللہ کے لیے نہیں تھی، تم دنیا میں دوست بنائے تھے اپنے مفاد کے لیے کہ اس سے ٹائم اسپینڈ کریں گے، اس سے اپنے وقت کو جو ہے گزاریں گے، خالی اوقات کو جو ہے مکمل کریں گے اس دوست کے ذریعے سے۔ کبھی چائے کے لیے بیٹھ گئے، کبھی چبوتروں پہ بیٹھ کر اپنے جو ہے وقت کو ضائع کریں۔ وہ دوستی کہ اس دوستی کی بیٹھک اللہ کے لیے نہیں تھی، نہ وہ دوستی اللہ کے لیے نہیں تھی، اللہ کے لیے تھی۔ اور نہ ہی وہ دشمنی بھی کیے تو دشمنی بھی اپنے کو کوئی نقصان پہنچایا اس کے لیے ہم اس سے دشمنی کریں، نہ دوستی اللہ کے لیے کریں، نہ دشمنی اللہ کے لیے کریں۔ تو جتنی بھی دوستیاں آپ لوگ کیے تھے، اللہ بولا کہ الاخلاء، گہرے دوست تمہارے جو دنیا میں تھے وہ قیامت کے دن جو ہے عدو، دشمن بن جائیں گے۔ لیکن جو مومن لوگ تھے وہ تمہارے دشمن نہیں بنیں گے۔ اسی لیے چاہیے، دشمن کیوں بنتے صاحب؟ کیسی دشمنی؟ ایسا کیسا دشمن بن جاتے؟ زندگی بھر ساتھ رہا ہمارے، پھر دشمن کیسا ہو جاتے؟ دشمن اس لیے ہو جاتے کہ آپ کے ساتھ گھنٹوں نے چبوترے پہ بیٹھا تھا اور آپ ہی کے ساتھ جو ہے کئی مقامات پہ گیا، گھوما پھرا، کھایا پیا، اٹھا بیٹھا، آپ کے ساتھ چائے پیا، فلاں جو بھی سگریٹ وغیرہ پیا، جو بھی آپ کے ساتھ اتنے آپ کے خاص دوست تھے۔ دشمن کیسا بنتے؟ دشمن اس بات سے بنتے کہ وہ قیامت کے وقت بولیں گا کہ بدبخت، تیرے ساتھ اگر نہیں رہتا تھا، جتنا وقت تیرے ساتھ گزارا تھا وہی وقت جو ہے اگر مسجد میں بیٹھ کے نہیں تو گھر میں بیٹھ کے نہیں تو کہیں بھی ایک صاف جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا تو اس ذکر کی بدولت میں جنت میں چلے آتا تھا۔ تیرے ساتھ بیٹھ کے گپے لڑایا، دنیاوی مفاد پرست دنیاوی باتیں کیا، وہ اس وجہ سے جو ہے آج میں کو تو بھی ہلاک ہو گیا، میں بھی ہلاک ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ اس وجہ سے کہ آپ جو ہے اپنے دوسرے دوست کا ٹائم خراب کریں، تو وہ تو آپ تو گڑھے میں جائیں گے، وہ جو ہے وہ بھی گڑھے میں جائیں گا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی گڑھے میں جائیں گے، آپ بھی گڑھے میں جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، سمجھنے کی بات ہے کہ یہ گہری دوستی جو ہے وہاں پر کام آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے دوست بناؤ تو اللہ کے لیے دوست بنو، دشمنی بھی رکھو کسی سے تو اللہ کے لیے دشمنی رکھو۔ حضور پاک علیہ السلام بولے الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہونا اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونا، کہ یہ اسلام کا دشمن ہے، مجھے سے لہذا دشمنی ہے۔ اللہ اس بندے کو نافرمان بولا، لہذا یہ اس کی محبت میرے دل میں کچھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اس سے محبت نہیں کرا۔ تو عزیزان محترم، اب ہم کو چاہیے کہ ہم جو جتنے بھی گہرے دوست ہیں، اب وہ دوستی کو اب اللہ کے لیے اس سے دوستی کیسا کرنا، تو اب ان کے ساتھ رہنا، نیت کر لینا کہ مولا میں ان سے دوستی کیا ہوں، اب تک اپنی مفاد کے لیے دوستی کیا تھا، وقت گزارنا، ٹائم پاس کرنا مولا، لیکن اب مولا یہ جتنے بھی دوست میرے ہیں مولا، اب میں جو ہے یہ نیت کرتا ہوں کہ ان سے اب میں دوستی کروں گا تو تیری رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس کے لیے آپ دوستوں کے ساتھ اب تک بیٹھ کے گپے لڑا رہے تھے، لیکن اب بولنا کہ دیکھو بھائی، اب تک ہم اتنا وقت گزار لیے، جیسا بھی گزارنا تھا اللہ کی نافرمانی میں گزار لیے، لیکن اب ہم جو ہے نمازیں پڑھیں گے، ہم جو ہے تلاوت قرآن کریں گے، نہیں آتا سیکھیں گے، کچھ تو بھی جو ہے اپنی زندگی میں امپروومنٹ لائیں گے، اپنی زندگی کو جو ہے بہتر بنیں گے، بلکہ جو ہے دینی معاملات کی طرف اب جو دوستی تھی اب تک نہیں بولا تھا، اب جو ہے اپنے دوستوں کو دینی معاملات کی طرف لانے کی ہم کوشش کرنا۔ اب وہ بھی کوشش کرنا کہ اب تک نیک لوگوں کے ساتھ اب اٹھتے نہیں تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ اللہ بولا کہ الا المتقین،
ہر گہرا دوست دشمن بن جائے گا، لیکن جو متقی بندے گہرے دوست ہیں وہ آپس میں دشمن نہیں بنیں گے۔ اسی لیے عزیزان محترم، جہاں تک ہو سکے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، حضور پاک علیہ السلام بولے، حدیث قدسی ہے، این المتحابون، کہاں ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ میری خاطر، بجلالی، میرے جلال کی قسم، میری عزت و جلال کی قسم، اذلہم فی ذلی، میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، وہ سائے میں جگہ دوں گا کہ میرے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوں گا۔ یہ شرف کیسا ملا؟ یہ شرف اسی لیے ملا کہ یہ لوگ دنیا میں رہ کے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اب تک ہمارے مفاد کے لیے ہم ایک دوسرے سے، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، دوستوں سے اپنے مفاد کے لیے محبت کر رہے تھے، کہیں اس سے بھلا ہو جائے، لیکن نہیں، اب اللہ کی رضا کے لیے ہمیں محبت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لہذا یہ عزم اٹھائیے، یہ ارادہ بنا لیجئے کہ اب میں دوستی کروں گا تو نہیں صاحب اللہ کے لیے دوست، اب تک کیا تھا ہوں گا میرے مفاد کے لیے، نہیں، اب میری دوستی یہاں سے اللہ کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین، والحمدللہ۔